انی بے شک میں نے، وجہت رخ کر لیا میں نے، وجہ یا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے، فطرا جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور نہیں میں مشرکین میں سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے یکسو ہو کر رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بے شک ان سب ستاروں سے، چاند سے، سورج سے منہ موڑ کر میں نے اپنا چہرہ اپنی ذات اس ہستی کی طرف کر لی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی قوم کی حجت ختم کرنے کے لیے کہا۔ وہ پہلے بھی جانتے تھے کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ بت الہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا، وہ حق کی تلاش میں لگے رہے، پہلے ایک ایک چمکنے والی چیز کو الہ کہا اور پھر یہ کہہ کر کہ ڈوبنے والی چیز الہ نہیں ہو سکتی، قوم کی حجت تمام کر دی، اور قوم کے سب خیالات عقائد کی نفی کر کے پھر انہوں نے اپنا راستہ بتایا اور کہا کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس الہ کی طرف کر لیا جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَحَاجَّهُ اور جھگڑا کیا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، قَالَ کہا، اَتُحَاجُّونَنِی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَقَدْ حالانکہ تحقیق، ہدانی اس نے ہدایت دی مجھ کو، ولا اور نہیں، اخاف میں ڈرتا، ما جو، تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، بہی ساتھ اس کے، الا مگر، ان یشاء کہ چاہے، ربی میرا رب، شیئن کوئی چیز، وسع چھایا ہوا ہے، وسعت والا ہے، ربی میرا رب، کل شیئن ہر چیز پر، علماً علم کے اعتبار سے، افلا کیا بھلا نہیں، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قَالَ اَتُحَاجُّونِی فِی اللَّهِ وَقَدْ ہَدَانِی کہا کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے ہدایت دی مجھ کو،
ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے کہا، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہدایت دے دی مجھ کو، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، میرا رب ہی کوئی چیز چاہے، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ میرا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم الہوں کو چھوڑ کر کدھر چلے گئے ہو؟ کس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا، شرک سے منع کیا گیا، تو مشرکین منع کرانے والوں کو ڈراتے رہے کہ تم نے اگر ہمارے الہوں کو برا بھلا کہا تو اب ان الہوں کی، ان بتوں کی نحوست، ان کی مار تم پر پڑ جائے گی۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا ان بتوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یعنی میں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی حجت تمام کر کے ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہا۔ قوم لڑنے لگی، فرمایا مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور جب قوم کے لوگوں نے ان کو بتوں سے ڈرایا تو کہنے لگے کہ میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا رب اگر کوئی مجھے تکلیف دینا چاہے تو وہ اور بات ہے، سب کچھ میرے رب کے اختیار میں ہے، اور میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ اور کہا، یہ سب جاننے کے بعد بھی کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، سارا اختیار میرے رب کے پاس ہے، کیا یہ جاننے کے بعد بھی تم نصیحت نہیں پکڑو گے، ہوش میں نہیں آؤ گے؟ وَكَيْفَ، اور کس طرح، اخاف، میں ڈروں، ما اشرکتم، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا، حالانکہ نہیں، تخافون، تم ڈرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم، شریک ٹھہراتے ہو تم، باللہ، اللہ کے ساتھ، معلم، جو نہیں، ینزل، اس نے اتاری، بہی، اس کی،
علیکم تم پر سلطانن کوئی دلیل، فَأَيُّ تو کون سا، الفریقین دونوں گروہ میں سے، احق زیادہ حق پر ہے، بالامن امن کا، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ اور کس طرح میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا جو نہیں اس نے اتاری تم پر اس کی کوئی بھی دلیل، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ تو دونوں گروہوں میں سے کون سا زیادہ حق پر ہے امن کا، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور کس طرح میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، جو نہیں اس نے اتاری اس پر تم پر اس کی کوئی بھی دلیل، تو دونوں گروہوں میں سے کون سا امن کا زیادہ حقدار ہے، اگر ہو تم جانتے تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں کس طرح ڈروں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی میں ان بتوں سے نہیں ڈرتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور تم اللہ کے ساتھ شریک بنانے سے ڈرتے نہیں ہو۔ ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل تم پر نہیں اتاری۔ اب بتاؤ دونوں گروہوں میں سے امن میں رہنے کا حقدار کون ہے، یعنی ہم دونوں میں سے کس فریق کو عذاب سے بے خوف اور مطمئن ہونا چاہیے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کہ کون سا فریق زیادہ مطمئن ہوگا اور اطمینان کا حقدار ہوگا کہ اس کو اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اور توحید پر ایمان لانا، ایک اللہ پر ایمان لانا یہی ہے کہ بے شک سب لوگ اس کے مخالف ہوں، آپ اس بات پر جمے رہیں کہ ہم صرف ایک اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ ہے وہ بندہ جس نے میری خاطر سب کو چھوڑا، جس نے میری خاطر سب کو ناراض کیا، تو اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا۔ الذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یلبسو انہوں نے گڈمڈ کیا، انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بے ظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے ہے، الامن امن، وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان کو خالص رکھا اور اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے نہیں ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم ہے شرک۔ ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق مارنا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق مارے۔ اللہ کا حق مارنا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو خالص رکھا اور اس کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کا حق اس طرح ادا کیا جائے جیسے اس کا حق ہے۔ جس طرح نامکمل کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح نامکمل ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نمبر 82 نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا لفظ سن کر چونک اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو اس پر یہ آیت ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، نازل ہوئی، یعنی ظلم سے مراد شرک ہے، یا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔